بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علی انفوز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا کی جانب سے جاری کردہ نیو ریکروٹمنٹ پالیسی کے حوالے سے تفصیلات شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ٹیچنگ کیڈر پوسٹ کی ریکروٹمنٹ میتھڈ، منیمم کوالیفیکیشن، سلیکشن کرائیٹیریا اور نیو فارمولے کے تحت ایکیڈمک سکور معلوم کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ اس کے علاوہ لوگوں کی جانب سے پوچھے جانے والے مختلف کویشچنز کے آنسر بھی دیں گے کہ کیا ان پوسٹ کے لیے پروفیشنل ڈگری لازمی ہوگی، بی ایڈ اور ADE دونوں کاؤنٹ ہوگی یا نہیں، CTIT کے سلیکشن کرائیٹیریا اور کوالیفیکیشن کیا ہوگی، شہادت العلمیہ کی اور MA اسلامیات کی صورت میں دونوں کے مارکس کاؤنٹ ہوں گے یا نہیں، PhD پوسٹوں کی سلیکشن یونین کونسل وائز ہوگی یا ڈسٹرکٹ وائز ہوگی۔ اس سے ریلیٹڈ اور بھی کویشچن کے آنسر اس ویڈیو میں ہم دیں گے۔ محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا نے اساتذہ بھرتی کے لیے نیو سلیکشن کرائیٹیریا جاری کر دی ہے، جس کے مطابق PhD BPS 12 سے لے کر CT PT DM AT TT BPS 15 تک تمام اساتذہ ریگولر بیسس پہ بھرتی ہوں گے، یعنی یہ اساتذہ ایڈ ہاک بیس پہ نہیں بلکہ ریگولر ہی بھرتی ہوں گے، تاہم 3 سال تک وہ کسی بھی اسکول میں ٹرانسفر نہیں ہوں گے۔ SST BPS 16 اساتذہ کی بھرتی ایڈ ہاک بیس پہ ہوگی، یعنی SST ٹیچرز ریگولر بیس پہ بھرتی نہیں ہوں گے، کیونکہ SST BPS 16 یہ پبلک سروس کمیشن بیس پوسٹ ہے، ان کے ریکروٹمنٹ پبلک سروس کمیشن کرتی ہے، لیکن محکمہ تعلیم نے کمیشن سے NOC لے کر ایٹا پر اس کی بھرتی کرتے ہیں، لہٰذا فی الحال ان کی بھرتی ایڈ ہاک بیس پہ ہوگی۔ نیو ریکروٹمنٹ پالیسی کے مطابق ایٹا ٹیسٹ پاسنگ مارکس 40 سے بڑھا کر 50 مارکس کر دیے گئے ہیں، 50 مارکس سے کم مارکس لینے والے فیل تصور ہوں گے۔ نیو ریکروٹمنٹ پالیسی کے سلیکشن کرائیٹیریا میں پروفیشنل ڈگریز مثلاً ADE B.Ed شہادت العلمیہ حفظ القرآن سند وغیرہ کے لیے 15 مارکس مختص کیے گئے ہیں۔ یہ پروفیشنل ڈگریز ہولڈرز کا ایک بڑا مطالبہ تھا جو محکمہ تعلیم نے اب پورا کر دیا ہے۔ محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا کی جانب سے جاری کردہ نیو ریکروٹمنٹ پالیسی میں یہ واضح نہیں کہ مختلف ٹیچنگ کیڈر پوسٹ کے لیے منیمم کوالیفیکیشن کیا ہوگی اور پروفیشنل ڈگری ان تمام کیڈر پوسٹ کے لیے لازمی ہوگی یا نہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ مختلف ٹیچنگ کیڈر پوسٹ PhD CT SST وغیرہ کے لیے منیمم کوالیفیکیشن BA BSc یا BS ہوگی۔ اس کے ساتھ ان کیڈر پوسٹ PhD CT SST کے لیے پروفیشنل ڈگری لازمی نہیں ہوگی، بلکہ پروفیشنل ڈگری کو صرف مارکس دیے گئے ہیں، اور ان مختلف ٹیچنگ کیڈر پوسٹ کے لیے نان پروفیشنل کینڈیڈیٹس بھی اپلائی کر سکیں گے۔ CTIT کے لیے بھی ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا تبدیل کر دی گئی ہے۔ BS کمپیوٹر سائنس اور BCS BSc کمپیوٹر سائنس والے بھی اب CTIT کے لیے ایلیجیبل ہوں گے اور ان کے لیے DIT کی شرط نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ سلیکشن اور اپائنٹمنٹ کے بعد 9 ماہ کی انڈکشن ٹریننگ بھی ان اساتذہ کو دی جائے گی۔ اب پروفیشنل ڈگریز ADE B.Ed وغیرہ کے حوالے سے کچھ کویشچن کے آنسر دے دیتے ہیں جو ممبرز نے واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے ہم سے کی ہے۔ PTC سرٹیفکیٹ کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے مارکس سلیکشن کرائیٹیریا میں نہیں دیے گئے ہیں تو اس کو مارکس ملے گی یا نہیں۔ دیکھیں، PTC 1 ایئر ٹیچنگ سرٹیفکیٹ ہے، جبکہ سلیکشن کرائیٹیریا میں ADE مینشن ہے جو 2 ایئر ٹیچنگ ڈگری ہے، لہٰذا PTC کے لیے کوئی مارکس نہیں ہوں گے۔ البتہ جنہوں نے PTC اور CT سرٹیفکیٹ دونوں کی ہے تو اس صورت میں یہ ADE کی ایکول ہو جائیں گے اور PTC CT کرنے والے کینڈیڈیٹس کو 15 مارکس ملیں گے۔ دوسرا اہم سوال، اگر کسی کے پاس ADE اور B.Ed کی دونوں ڈگریاں ہیں تو کیا ان کو ان دونوں پروفیشنل ڈگریز کے 15 مارکس الگ ملیں گے یا نہیں؟ دیکھیں، ADE اور B.Ed دونوں پروفیشنل ڈگریز ہیں، لہٰذا کسی ایک کے 15 مارکس ملیں گے، دونوں ڈگریز کے 15 الگ مارکس آپ کو نہیں ملے گی، یعنی ہر پوسٹ کے لیے کسی ایک پروفیشنل ڈگری ADE یا B.Ed کے مارکس کاؤنٹ ہوں گے، لہٰذا جس پروفیشنل ڈگری میں آپ کے زیادہ مارکس بنتے ہیں تو آپ اس پروفیشنل ڈگری کو مینشن کریں۔ AT TT پوسٹ کے لیے پروفیشنل ڈگری شہادت العلمیہ ہے۔ اگر کسی نے ماسٹر اسلامیات کی ہے اور ان کے ساتھ شہادت العلمیہ بھی ہے تو ان کو 15 مارکس پروفیشنل ڈگری شہادت العلمیہ کی ملے گی، اور MA اسلامیات جو کہ ایکیڈمک ڈگری ہے تو ان کو اس کے الگ 15 مارکس ملے گی۔ شہادت العلمیہ کی جگہ اگر ADE یا B.Ed ہو اور MA اسلامیات بھی ہو تو ADE یا B.Ed کے 15 مارکس اور MA اسلامیات کی بھی 15 مارکس ملے گی۔ لوگ اس حوالے سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ پرائمری اسکول ٹیچر PhD BPS 12 کی سلیکشن یونین کونسل وائز پر ہوگی یا ڈسٹرکٹ وائز بیس پر ہوگی۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتایا کہ PhD ٹیچر کی سلیکشن یونین کونسل وائز پہ ہوگی، جبکہ باقی تمام پوسٹ کی سلیکشن ڈسٹرکٹ وائز ہوگی۔ لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے B.Ed کو M.Ed کا ایکول قرار دیا ہے، تو کیا B.Ed کو M.Ed کے 5 اضافی مارکس بھی دیے جائیں گے؟ تو اس حوالے سے محکمہ تعلیم نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، لہٰذا B.Ed کو M.Ed کے 5 اضافی مارکس نہیں ملے گی، بلکہ B.Ed کے صرف 15 مارکس ہوں گے۔ اس کے ساتھ
پی ٹی اور ڈی ایم سرٹیفکیٹ کو بھی کوئی مارکس نہیں ملے گی، کیونکہ سلیکشن کرائٹیریا میں اس کے لیے کوئی مارکس مختص نہیں کیے گئے ہیں۔ اب مختلف ٹیچنگ کیڈر اساتذہ بھرتی کے سلیکشن کرائٹیریا اور ایکیڈمک فارمولہ پر بات کرتے ہیں۔ مختلف ٹیچنگ کیڈر پوسٹ کے امیدواروں کے سلیکشن کے لیے ٹوٹل 200 مارکس مختص کیے گئے ہیں، جن میں 100 مارکس ایٹا ٹیسٹ کے ہوں گے، جبکہ 100 مارکس ایکیڈمک کوالیفیکیشن تعلیمی قابلیت کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ ایکیڈمک کوالیفیکیشن کے 100 مارکس کی تقسیم مزید کچھ اس طرح ہوگی: ڈسٹرکٹ کیڈر پوسٹ پی ایس ٹی، سی ٹی، ڈی ایم، پی ٹی، اے ٹی، ٹی ٹی قاری اور سی ٹی آئی ٹی کے لیے ایکیڈمک کے 100 مارکس کی تقسیم کچھ یوں ہوں گی: ایچ ایس سی یعنی میٹرک کے لیے 15 مارکس، ایچ ایس ایس سی یعنی انٹرمیڈیٹ ایف اے سی کے لیے 20 مارکس، بی اے بی ایس سی بیچلر 14 ایئرس کے لیے 20 مارکس، ایم اے سی ماسٹر 16 ایئرس کے لیے 15 مارکس، بی ایس 4 ایئر ڈگری کے لیے 35 مارکس ملے گی۔ یعنی جن کینڈیڈیٹس نے ایف اے سی کے بعد 4 سالہ بی ایس ڈگری کی ہے ان کو 35 مارکس دیے گئے ہیں، بی اے بی ایس سی کی 20 مارکس اور ایم اے سی کی 15 مارکس، تو بی ایس کے ٹوٹل 35 مارکس ہو جائیں گے۔ پروفیشنل کوالیفیکیشن کے لیے اس بار زیادہ مارکس مختص کیے گئے ہیں۔ اے ڈی ای یا بی ایڈ کے لیے 15 مارکس مختص کیے گئے ہیں۔ جنہوں نے اے ڈی ای یا بی ایڈ دونوں پروفیشنل ڈگری کی ہے تو ان کو ان دونوں میں سے کسی ایک پروفیشنل ڈگری کی 15 مارکس ملے گی، دونوں کے 15 الگ مارکس نہیں ملے گی۔ اس کے ساتھ 2 سالہ ایم اے ایجوکیشن اور 4 سالہ بی ایس ایجوکیشن کو بھی 20 مارکس ملیں گے، 15 مارکس بی ایڈ کے اور 5 مارکس ایم ایڈ کے، تو ایم اے ایجوکیشن اور بی ایس ایجوکیشن کرنے والوں کو کل 20 مارکس ملیں گے۔ شہادت العلمیہ جو کہ صرف اے ٹی اور ٹی ٹی پوسٹ کے لیے پروفیشنل ڈگری ہے، لہٰذا اس کو بھی 15 مارکس ملیں گے۔ اس کے ساتھ قاری قاریہ امیدواروں کے لیے حفظ القرآن سند کے 15 مارکس ملیں گے۔ اسی طرح ایم ایڈ، ایم پل اور پی ایچ ڈی کو بھی 5 مارکس ملیں گے۔ ڈسٹرکٹ کیڈر پوسٹ ایس ایس ٹیز یعنی ایس ایس ٹی بائیو کیمسٹری، ایس ایس ٹی میتھ فزکس، ایس ایس ٹی جنرل اور ایس ایس ٹی آئی ٹی وغیرہ کی سلیکشن کرائٹیریا اور ایکیڈمک کوالیفیکیشن کی 100 مارکس کی تقسیم دیگر کیڈر پی ایس ٹی، سی ٹی، ڈی ایم، پی ٹی وغیرہ کی طرح سیم ہے، لیکن یہاں ایس ایس ٹی کے سلیکشن کرائٹیریا میں صرف بی ایڈ کے 15 مارکس ملیں گے، یعنی ایس ایس ٹی پوسٹ کے لیے اے ڈی ای کرنے والوں کو 15 مارکس نہیں دیے جائیں گے۔ ایس ایس ٹی پوسٹ کو اپلائی کرنے والوں کے ساتھ اگر بی ایڈ ہو تو اس کو 15 مارکس ملیں گے، ادروائز اگر اے ڈی ای کی ڈگری ہو تو اس کو اے ڈی ای کے مارکس نہیں ملیں گے۔ البتہ اگر ایم اے ایجوکیشن یا بی ایس ایجوکیشن ہو تو ان کو بھی اس کے مطابق مارکس ملیں گے، کیونکہ ایس ایس ٹی کے لیے بی ایڈ پروفیشنل ڈگری کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اگر پروفیشنل ڈگری بی ایڈ آپ کے پاس نہ ہو تو پھر بھی آپ ایس ایس ٹی پوسٹ کے لیے ایلیجبل ہے اور آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان پوسٹوں کے لیے پروفیشنل ڈگری لازمی نہیں ہے۔ اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ آپ اپنا ایکیڈمک سکور نیو ایکیڈمک فارمولے کے تحت کیسے فائنڈ کریں گے۔ جیسے کہ نیو سلیکشن کرائٹیریا میں ایکیڈمک کوالیفیکیشن، میٹرک، انٹرمیڈیٹ، بیچلر، ماسٹر، بی ایڈ وغیرہ کے لیے مارکس دیے گئے ہیں، تو اس مارکس کے بیس پر آپ اپنا ایکیڈمک سکور معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے 100 ایکیڈمک مارکس میں سے کتنا ایکیڈمک سکور بنتا ہے۔ سب سے پہلے ایس ایس سی کے مارکس فائنڈ کریں گے کہ 15 مارکس میں سے آپ کو ایس ایس سی کے اب 10 مارکس کے مطابق کتنے مارکس ملتے ہیں۔ اس طرح باقی ایچ ایس ایس سی، بیچلر، ماسٹر، بی ایڈ وغیرہ کے مارکس فائنڈ کر کے آپ کا ٹوٹل ایکیڈمک سکور فائنڈ ہو جائے گا کہ آپ کے 100 مارکس میں سے کتنے ایکیڈمک مارکس بنتے ہیں۔ ایس ایس سی یعنی میٹرک کے لیے 15 مارکس دیے گئے ہیں، تو ایس ایس سی کے اب 10 مارکس کو ٹوٹل مارکس پہ ڈیوائڈ کریں اور 15 سے ملٹیپلائی کریں، تو اس سے آپ کے میٹرک مارکس آ جائیں گے کہ آپ نے ایس ایس سی کے 15 مارکس میں سے کتنے مارکس آبٹین کیے۔ فار ایگزامپل آپ کے میٹرک میں 850 آؤٹ آف 1050 مارکس ہے، تو 850 کو 1050 پہ ڈیوائڈ کریں اور 15 سے ملٹیپلائی کریں، تو اس سے آپ کے میٹرک کے 15 مارکس میں سے 12 مارکس آ جائیں گے۔ ایچ ایس ایس سی یعنی ایف اے سی کے لیے 20 مارکس دیے گئے ہیں، تو ایچ ایس ایس سی کے اب 10 مارکس کو ٹوٹل مارکس پہ ڈیوائڈ کریں اور 20 سے ملٹیپلائی کریں، تو اس سے آپ کی ایچ ایس ایس سی کا اسکور آ جائے گا۔ فار ایگزامپل آپ کی ایچ ایس سی میں 750 آؤٹ آف 1100 مارکس ہے، تو 750 کو 1100 پہ ڈیوائڈ کریں اور 20 سے ملٹیپلائی کریں، تو اس سے آپ کی ایچ ایس سی کے 20 مارکس میں سے 13 اسکور آ جائے گا۔ اسی طرح بیچلر بی اے بی ایس سی کے لیے 20 مارکس ہے، تو بیچلر کے اب 10 مارکس کو ٹوٹل مارکس پہ ڈیوائڈ کریں اور 20 سے ملٹیپلائی کریں، تو اس سے آپ کے بیچلر کا اسکور آ جائے گا۔ فار ایگزامپل آپ کے بیچلر بی اے بی ایس سی میں 350 آؤٹ آف 550 مارکس ہے، تو 350 کو 550 پہ ڈیوائڈ کریں اور 20 سے ملٹیپلائی کریں، تو اس سے آپ کے بیچلر کے 20 مارکس میں سے 12 اسکور آ جائے گا۔ اسی طرح ایم اے سی کے اب 10 مارکس کو ٹوٹل مارکس پہ ڈیوائڈ کریں اور 15 سے ملٹیپلائی کریں، تو اس سے آپ کے ماسٹر اسکور آ جائے گا۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے ماسٹر میں 700 آؤٹ آف 1100 مارکس ہے، تو 700 کو 1100 پہ ڈیوائڈ کریں اور 15 سے ملٹیپلائی کریں، تو اس سے آپ کے ماسٹر کے 15 میں سے 9 مارکس آ جائیں گے۔
4 سالہ BS ڈگری کے لیے 35 مارکس ہے، تو اس صورت میں آپ اپنے BS کی آبٹین مارکس کو ٹوٹل مارکس پہ ڈیوائڈ کریں اور 35 سے ملٹیپلائی کریں، تو اس طرح آپ اپنے BS کا اسکور معلوم کر سکتے ہیں۔ یاد رہے جن BS کینڈیڈیٹس کی ٹرانسکرپٹ میں مارکس کی بجائے CGPA لکھا ہے تو وہ اپنے متعلقہ یونیورسٹی سے مارکس ایکویلنسی سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے، کیونکہ کاؤنٹنگ نمبروں میں کی جائے گی۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے BS میں 3000 آؤٹ آف 4400 مارکس ہے تو آپ 3000 کو 4400 پہ ڈیوائڈ کریں گے اور 35 سے ملٹیپلائی کریں گے، تو اس سے آپ کا BS اسکور 35 میں سے 23 آ جائے گا۔ CGPA کی صورت میں آبٹین CGPA کو ٹوٹل CGPA 4 پہ ڈیوائڈ کرے اور 35 سے ملٹیپلائی کرے، تو اس سے آپ کا اسٹیمیٹ BS کا اسکور آ جائے گا۔ فار ایگزامپل آپ کے BS میں 3.2 CGPA ہے تو آپ 3.2 کو 4 پہ ڈیوائڈ کریں اور 35 سے ملٹیپلائی کریں، تو آپ کی BS کے 35 میں سے 28 اسٹیمیٹ اسکور آ جائے گا۔ پروفیشنل ڈگریز ADE، B.Ed، شہادت العلمیہ، حفظ القرآن سند وغیرہ، ان میں سے کوئی ایک پروفیشنل ڈگری کاؤنٹ ہوگی، لہٰذا اگر آپ نے صرف ADE کی ہے تو ADE کی آبٹین مارکس کو ٹوٹل مارکس پہ ڈیوائڈ کرے اور 15 سے ملٹیپلائی کرے، تو اس سے آپ کا ADE اسکور آ جائے گا۔ اسی طرح B.Ed کے آبٹین مارکس کو ٹوٹل مارکس پہ ڈیوائڈ کرے اور اس کو بھی 15 سے ملٹیپلائی کرے، تو اس سے آپ کے B.Ed کا اسکور آ جائے گا۔ فار ایگزامپل آپ کے ADE یا B.Ed میں 1200 آؤٹ آف 1800 مارکس ہے تو آپ 1200 کو 1800 پہ ڈیوائڈ کریں گے اور 15 سے ملٹیپلائی کریں گے، تو اس سے آپ کے ADE یا B.Ed وغیرہ کا 15 میں سے 10 مارکس آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ M.Ed کے لیے 5 مارکس دیے گئے ہیں، تو M.Ed کے آبٹین مارکس کو ٹوٹل مارکس پہ ڈیوائڈ کرے اور 5 سے ملٹیپلائی کرے، تو اس سے آپ کے M.Ed کا مارکس آ جائیں گے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے M.Ed میں 1500 آؤٹ آف 2000 مارکس ہے تو آپ 1500 کو 2000 پہ ڈیوائڈ کرے اور 5 سے ملٹیپلائی کرے، تو اس سے آپ کے M.Ed کا اسکور 5 میں سے 3 مارکس آ جائیں گے۔ اسی طرح MPhil اور PhD کے مارکس کو بھی آبٹین مارکس کو ٹوٹل مارکس پہ ڈیوائڈ کرے اور 5 سے ملٹیپلائی کرے، تو اس سے آپ کا MPhil اور PhD کا اسکور بھی آ جائے گا۔ اس کے ساتھ MA ایجوکیشن یا BS ایجوکیشن کے لیے 20 مارکس دیے گئے ہیں۔ MA ایجوکیشن اور BS ایجوکیشن B.Ed اور M.Ed کا ایکول ہے، لہٰذا جس کے پاس MA ایجوکیشن یا BS ایجوکیشن ہو اس میں صرف ایک کاؤنٹ ہوگا، دونوں نہیں، یا جنہوں نے B.Ed اور M.Ed کے ساتھ MA ایجوکیشن یا BS ایجوکیشن کی ہے تو اس میں بھی ایک کاؤنٹ ہوگا، یا MA ایجوکیشن یا B.Ed اور M.Ed۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے MA ایجوکیشن یا BS ایجوکیشن میں 3000 آؤٹ آف 4000 مارکس ہے تو 3000 کو 4000 پہ ڈیوائڈ کرے اور 20 سے ملٹیپلائی کرے، تو اس سے آپ کا MA ایجوکیشن یا BS ایجوکیشن کا 20 میں سے 15 مارکس آ جائیں گے۔ اب آخر میں ان تمام مارکس کو ایڈ کرے جو میٹرک، انٹرمیڈیٹ، BA BSc، MA MSc، B.Ed وغیرہ سے ہم نے فائنڈ کیے ہیں، تو اس سے آپ کا ٹوٹل اکیڈمک اسکور معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے 100 اکیڈمک مارکس میں کتنا اسکور بنتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل علی انفوز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔